گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، گناہ پہ جمنا ہلاکت ہے۔ ساری دھرتی گناہوں سے بھر کر، تمہاری کتنی عمر ہے ہماری انسان کی؟ 70 سال 80 سال۔ میرا رب فرماتا ہے زمین بھر دے گناہوں سے، خلا کو بھر دے گناہوں سے، سوری گلیکسیز کو بھر دے گناہوں سے، اور اپنے گناہوں کو میرے آسمان کی چھت کے ساتھ لگا۔ کوئی کرے گا؟ کوئی کر سکتا؟ اور میرا رب کہتا ہے کہ آسمان تک لے آ، اتنے کر کہ آسمان تک لے آ، پھر ایک دفعہ کہنا یا اللہ میری توبہ تو میں سارے معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا۔ میرے نبی نے ترمذی کی روایت، میرے نبی نے فرمایا کفل بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، روزانہ رات کو نئی لڑکی لاتا تھا اپنے کمرے میں۔ ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار میں لے کر آیا۔ 60 دینار لاکھوں روپیہ بنتا ہے آج کا۔ دروازہ بند کیا، اس کو مڑ کر دیکھا وہ رو رہی تھی۔ تو کفل نے کہا میں زبردستی تو نہیں کر رہا، سودا کیا ہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا کفل عزت دار ہوں، پیشہ ور نہیں ہوں، غربت نے یہاں تک پہنچایا ہے کہ عزت بیچنے پہ مجبور ہو گئی۔ عورت کی فطرت نہیں ہے کہ اپنے جسم کی نمائش کرے، اپنی عزت کو بیچے۔ جب بخل بڑھتا ہے، جب مالدار زکوٰۃ نہیں دیتے، عیاشیاں بدماشیوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، پوچھو ان سیاستدانوں سے الیکشنوں پہ کتنا پیسہ یہ برباد کرتے ہیں، یہ شادیوں کی نمائش پر کتنے پیسے برباد کرتے ہیں، غریبوں کو کتنا دیتے ہیں۔ غریب کی بیٹی عزت بچ سکتی ہے صرف میرے ملک کے مالدار زکوٰۃ دینا شروع کر دیں۔ اس نے کہا کفل عزت دار، بھوک نے جسم بیچنے پہ مجبور کیا۔ تو کفل رونے لگا، کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جا، اور میرے لیے دعا کرتے، میں بہت درندہ انسان۔ وہ چلی، اور جو تجھے پیسے دی بہت بڑی رقم تھی، کہا لے جا تجھے ہدیہ ہے۔ جب صبح ہوئی وہ گھر پہنچی، کفل مر گیا، اچانک مر گیا۔ اور یہ اتنا گندا انسان تھا کہ کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی اسے کندھا دینے نہ آتا، کوئی اس کا جنازہ پڑھنے نہ آتا۔ واہ میرے رب، اس کے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام تھے، میرے آپ کے پیچھے تو محمد مصطفیٰ ہے۔ میدان معاشر میں جہنم ایک چیخ مارے گی، چیخ مارے گی، چنگاڑے گی، بڑے بڑے فرشتے، انسان، اولیاء، انبیاء زمین پر گریں گے اور گھٹنوں کے بل ہو جائیں گے، کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ ماں جو کہتی ہائے میں قربان، کہے گی نفسی نفسی، باپ بیٹا بھائی بہن دوست عزیز، ارے ان کو چھوڑو، یہ بڑے چھوٹے رشتے ہیں۔ نبی اور امتی سب سے بڑا رشتہ ہے، سارے انبیاء کہیں گے نفسی نفسی۔ ابراہیم کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، میں نہیں کسی کا سوال کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا۔ ایک آواز سنو گے، آج یاد رکھ لو، آج کا دن لکھ لو اپنے سینے کی تختی پر، 8 فروری 2018 جمعرات۔ ایک آواز سنو، ایک آواز سنو گے جو ایسی درد بھری ہوگی، جو ایسا نوحہ ہوگا، جو ایسا مرثیہ ہوگا، جو ایسا دکھڑا ہوگا کہ نظریں پھر جائیں گی۔ یہ کون ہے؟ یہ آواز کیا ہے؟ امتی 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 میری امت میری امت میری امت۔ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ کون ہے؟ نظریں ٹکیں گی کہاں؟ محمد مصطفیٰ پر نظریں ٹکیں گی۔ ایک آیت سے فرما رہے ہوں گے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ ایسی موت مت مرو کہ نبی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے،
ایسی موت مت مرو کہ اللہ کے سامنے مجرم بن کے کھڑے ہو چکے ہوں. ساری انسانیت نفسی نفسی، ایک ہستی امتی امتی، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں غیروں نے نہیں مارا، ہمیں اپنوں نے مارا ہے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. عدالتوں میں ظلم و ستم، یہ امریکہ نے سازش کی ہے. جھوٹے FIR سے چل کر جج انصاف پسند بھی ہو تو کیا کرے، ساری فائل ہی جھوٹ ہے. پیچھے مقدمہ درج کرانے والا جھوٹ ہے، وکیل جھوٹ ہے، جج دیانتدار بھی ہے تو سچ کہاں سے تلاش کرے گا. یہ کس نے سازش کی، مجھے بتاؤ. قوموں کے سفینے یاد رکھو. میں تاریخ کا طالب العلم ہوں، میں نے اللہ کے فضل سے اپنے آپ کو کھپایا ہے تاریخ میں. کوئی قوم سازش سے ہلاک نہیں ہوئی آج تک. کوئی قوم دشمن کی سازش سے ہلاک نہیں ہوئی. ہمیشہ جب قومیں اخلاقی پستیوں کا شکار ہوئیں، اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوئیں، ظلم و ستم کو وتیرہ بنایا، شراب و زنا کو عیاشی بنایا، ناچ گانے کی محفلوں کو سجایا، ناپ تول میں کمی کی، اللہ نے ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. ہاں آج خنجر دشمن کے ہاتھ میں تو تھا ہی تھا، آج ہر امتی کے ہاتھ میں خنجر ہے سوائے چند ایک کے، اور ان کا نشانہ میرے نبی کا دل ہی ہے. شراب کے اڈے، یہ خنجر ہے میرے نبی کے سینے میں. سود کے کام، ظلم و ستم، قتل ناحق، ماں باپ کی نافرمانی، رشتے ناتوں کا سفید ہو جانا، یہ ڈرگز، یہ مافیا، یہ نشے، یہ سب میرے نبی کے سینے پر خنجر ہے. اذان ہو رہی ہے، مسجدیں ویراں ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. ہاں یہ کون سی سازش ہے؟ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، یہ سازش. روزہ نہیں رکھتا میرا پنجاب، یہ سازش. رشوت ہر دفتر میں ہے، کس کی سازش؟ مائیں ذلیل ہو رہی، کس کی سازش؟ ہاں بہت دور چلا گیا. کفل کے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام ہیں، میرے آپ کے پیچھے تو محمد مصطفیٰ ہیں. صبح ہوئی، وہ توبہ کر کے مرا. اس کی توبہ کی عمر 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے میکسیمم. ساری زندگی گناہوں کی تاریک رات ہے، رواں داغدار ہے، اور آدھے گھنٹے کی 1 گھنٹے کی توبہ ہے. صبح جب لوگوں نے دیکھا تو کفل کے مین گیٹ پہ لکھا ہوا ان اللہ قد غفر للکفل. لوگوں، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. کیا یہ کیوں لکھوایا تھا؟ یہ اس لیے لکھوایا تھا کہ ہم کفل کو معاف کر چکے ہیں. جاؤ اس کے غسل میں، دفن میں، جنازے میں شرکت کرو، عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچاؤ. یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا اللہ ہے، رحیم و کریم و رحمان. میرے عزیزو، جو پڑھنا ہے پڑھو، جدھر جانا ہے جاؤ. اللہ رسول کو ناراض کر کے زندگی نہ گزارو. گھاٹے کا اور میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اٹھوں گا، میں براق پہ ہوں گا، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ ہوگا، اور یہ میرے آگے آگے چلے گا. لوگ پیدل چلیں گے، یہ اونٹنی پر، میں براق پر. میدان معاشر میں اونٹنی پہ کھڑے ہو کر بلال اذان دے گا، اور کل قیامت کا انسان اس اذان کو سنے گا. اور جب وہ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ہر انسان کہے گا صدقت صدقت. اور جب وہ کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہر انسان کہے گا صدقت صدقت، تصدیق کریں. اور جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا، سارے جنتی جب پل صراط کو پار کر جائیں گے، اور پار کر کے
اتریں گے میدان جنت کی طرف، تو جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7 لہا 7 ابواب، اور جنت 8 دروازے ہیں۔ جب جہنمی جائیں گے جہنم کی طرف، حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جہنم کے قریب جائیں گے ایک دم دروازے کھولیں گے، اندر دھکیل دیے جائیں گے۔ جنتی جب جائیں گے، حتی اذا جاؤوها، جب وہ جائیں گے آگے، وفتحت ابوابها، اکثر مفسرین نے اس کو واو حالیہ کہا ہے، لیکن صحیح بات ابن القیم نے کی ہے کہ واو للثمانیہ، ایک واو للثمانیہ ہوتا ہے کہ یہ حالیہ نہیں ہے، یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور وہ بند ہوں گے، کھلے نہیں ہوں گے، بند ہوں گے۔ مہمان آ چکے ہیں، دروازہ بند ہے، اور اپنے نبی کی ایک شان دکھانی ہے، ایک اعزاز دینا ہے، تو جنت کے دروازے بند ہیں، کیسے جائیں؟ ایک دم وہاں 2 چشمے نظر آتے ہیں، سارے جنتی اس ایک چشمے سے پانی پئیں گے، ایک سے وضو کریں گے، وضو کرنے سے چہرہ ہمیشہ پر نور، بڑھاپے کے آثار نہیں آئیں گے، پانی پینے سے سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پیشاب پخانہ ختم۔ اب بھائی اندر کی میں جا گئی، تو چلو بھائی ابا جی نال گل کریے، سارا مجمع ہمارے نبی کے پاس آنے کی بجائے اللہ بھلا دے گا۔ آدم علیہ السلام، ابانا استفتح لنا الباب، ابا جی بوا کھلواؤ، وہ کہیں گے ابا جی تو تنوں کڈیا ہے، وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ إِلَّا خَطِيَّةُ أَبِيكُمْ، ابا جی نے تو تنوں کڈیا ہے، یہ گل کسے اور نال کرو، بتائیں گے نہیں کہ کس کے پاس جاؤ۔ پھر شیس، ادریس اور نوح اور ابراہیم اور اسماعیل، اور چلتے جاؤ علیہم السلام۔ ہر نبی جانتا ہے کہ دروازہ کھلے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، لیکن زبان پہ تالا بتاتے نہیں، لہذا چلتے 1.25 لاکھ نبیوں سے گزر کر آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضور دروازہ کھلوائیں۔ اب اللہ ان سے بلوائے گا، وہ کہیں گے میں بھی پہلوں کی طرح ہی ہوں، کھلوا نہیں سکتا، لیکن میں تو انہوں دس سکنا کہ کھلواونا کہیں، کہا جی چلو یہی دسو، تھکے پے ہیں۔ وہ کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ کے پاس، آئیے دروازہ وہاں سے کھلے گا اور کہیں سے کھلے، تو یہ سارا مجمع آئے گا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، انت خاتم الانبیاء والمرسلین، انت حبیب اللہ، استفتح لنا الباب، تو آپ کہیں گے انا لہو، کہیں گے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تھکے پے ہیں، وہ کھلواؤ، آپ کہیں گے ہاں میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا۔ پھر آپ سجدے میں جائیں گے، اللہ آپ پر تعریف کا الہام کرے گا، ایسی جو نہ پہلے کبھی کی، نہ پہلے کبھی کی، نہ بعد میں۔ تو پھر اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطى اشفع تشفع نفدیک بآبائنا وامہاتنا یا رسول، میرے حبیب سر اٹھا، مانگ دوں گا، سفارش کر قبول کروں گا۔ کہیں گے اللہ دروازہ کھول، اللہ کہیں گے آپ پہل کریں، تیرے ہاتھ سے کھلوانا ہے۔ تو جنت سے ایک دم ایک سواری آئے گی، جیسے ہیلی کاپٹر آتا ہے نا، ایسے ہیلی کاپٹر کی طرح آ کر میرے نبی کے سامنے بیٹھ جائے گی، تو میرے نبی اس پر تشریف فرما ہوں گے، اس کی جو رس اور لگام ہوگی وہ ایسے نیچے گر جائے گی۔ یہ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو میرے نبی نہیں چلائیں گے، کوئی کوچوان آئے گا، کوئی ڈرائیور آئے گا، کوئی چلانے والا آئے گا، خود میرے نبی نہیں چلائیں گے، ورنہ رسی اوپر ہی کھڑی رہتی۔ اس اشارے نے سب کو یوں کر دیا، دیکھو کون آ رہے ہیں، دیکھو بھائی کون آ رہے ہیں، یہاں تو ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، طلحہ بھی ہیں، زبیر بھی ہیں، سعد بھی ہیں، سعید بھی ہیں، ابو عبیدہ بھی ہیں، عبد الرحمن بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، کس کو
یہ شرف ملے گا تو یہ اعلان ہوگا بلال کو پکڑاؤ رسی. بلال قریش بھی رہ گئے تھے، سید بھی رہ گئے، تو وہ غلام زادہ بازی لے گیا. آپ نے کہا بلال میری سواری کی لگام پکڑ کے میرے آگے آگے چل کے، اور میں جا کے ٹک 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 دستک دوں گا. اندر سے آواز آئے گی کون؟ میں کہوں گا محمد الرسول اللہ. تو وہ ایک دم دروازہ کھول کر کہے گا یا رسول اللہ مرحبا بک وبمن معک، میں ہوں رضوان جنت کا بڑا فرشتہ، امرت اللہ افتح لأحد قبلک ولن اقوم لأحد بعدک. یا رسول اللہ، اللہ کا فرمان تھا کہ جب تک میرے نبی نہ آئیں دروازہ نہیں کھولنا ہے، اور تو نے خود اٹھ کے کھولنا ہے. بس یہ میری آخری دفعہ ہے، نہ پہلے کبھی اٹھاؤں نہ بعد میں کبھی اٹھوں گا کسی کے لیے. میں آپ کے لیے خود دروازہ کھول رہا ہوں. آپ نے فرمایا میں اندر داخل ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ داخل. غریب، مالدار بھی آئیں گے، پیچھے پیچھے آئیں گے. آپ نے پھر کہا انی لأعرف رجلا باسمہ و باسم ابیہ و امہ لا یاتی بابا من ابواب الجنت الا قال مرحبا مرحبا. میرا ایک امتی ہے، جب وہ آئے گا نا جنت کے دروازے تو 8 دروازے پکاریں گے حضرت ادھر آئی، حضرت ادھر آئی، حضرت ادھر آئی. جب کسی بزرگ کے لیے آپ میری گاڑی میں بیٹھیں، آپ میری گاڑی میں بیٹھیں، آپ میری گاڑی میں بیٹھیں، ہر دروازہ ادھر آئی. سلمان فارسی یوں کر کے پوچھیں گے، یوں کر ایسے اٹھ کے پوچھا. سلمان فارسی ایسے ہو کر کہنے گے یا رسول اللہ من هذا ان هذا لمرتفع شان، کون ہے یہ اونچی شان والا؟ تو ابو بکر سامنے بیٹھے تھے، کہا یہ ہے ابو بکر بن ابی قحافہ، اس جنت کا ہر دروازہ پکارے. پھر آپ نے فرمایا رأیت خصرا فی الجنہ، میں نے جنت میں محل دیکھا، 1 اینٹ موتی کی، 1 یاقوت کی، 1 زمرد کی. قلت لمن هذا قیل لفتن من قریش فظننت انه لی فذهبت لادخله فقال لي انه لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ. تو اتنا خوبصورت تھا محل کہ میں پوچھ بیٹھا یہ کس کا ہے؟ مجھے فرشتے نے کہا جی قریشی کا ہے، ایک قریشی کا ہے. فرمانے لگے مجھے خیال آیا میں قریشی ہوں، میرا ہی ہوگا. جب جانے لگا اندر تو مجھے فرشتے نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے.